جناب شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے جو کہ بہت عرصے سے متوقع تھی کہ جناب ایوری بڈی واز لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ یہ ملاقات ہوگی. یہ ساؤتھ کوریا میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کیسے ہوئی, کس حالات میں ہوئی, کس ماحول میں ہوئی, اس کا پس منظر کیا ہے, اس سلسلے میں 2 پروگرامز میں نے ترتیب دیے ہیں. آج کے پہلے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ملاقات چھوٹی سی آپ کو گلمپس دے کے, اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. ٹرمپ کا پہلا دور, اس میں کیا کیا ٹیرفز لگائے گئے, کس طریقے سے چین کو ٹارگٹ کیا گیا, اور پھر دوسرے دور میں اب تک یہ ٹیرف وار کس طریقے سے چلتی رہی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. کل ایک بہت ہی دلچسپ اور ایک بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے. ایک ایسی ملاقات جو پچھلے 7 سال سے جاری ایک ٹریڈ وار, ایک تجارتی جنگ, اس کو کسی سمت میں لے جانے کی ایک راہ بن سکتی ہے, ایک سیڑھی بن سکتی ہے, ایک وجہ بن سکتی ہے. ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ 30 اکتوبر 2025 کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہونے والی ایک اہم ملاقات میں, جو کہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی, اس میں شی جن پنگ اور ٹرمپ یہ دونوں رہنما جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ملے. انہوں نے ملاقات کی, ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا, مسکراہٹیں بانٹی اور تجارتی تنازعات پر گفتگو کی. ٹرمپ نے اسے امیزنگ کہا اور کہا کہ جی میں اسے 10 میں سے 12 کا درجہ دیتا ہوں. جیسے کہ ٹرمپ کی عادت ہے, وہ ہر چیز کو ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. جبکہ شی جن پنگ نے کہا کہ جی یہ ایک مثبت اور تعمیری قدم ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ہی واز پازیٹیو اباؤٹ دس. یہ ملاقات ایک رسمی معاہدے یا کسی دستخط پہ ختم ہوئی, یا صرف کوئی اعلان ہوا, یا صرف کوئی سمجھوتا ہوا, یہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کہانی کچھ یوں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بتا چلوں یہ کہانی ہوئی کیا ہے, کتنی لمبی اور کتنی اہم تھی یہ جنگ, اور یہ ملاقات کتنی اہم تھی, یہ بھی سوچنا اور بات کرنا بہت ضروری ہے. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ 2018 سے اس کی جڑیں ملتی ہیں, جب ٹرمپ کی پہلی صدارتی ان کا دور تھا. اس میں جناب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو چین ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, یہ غیر منصفانہ کھیل کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ کرنسی کی قدر کو مصنوعی طور پر کم رکھتا ہے, برآمدات سستی بنا رہا ہے, امریکی کمپنیوں سے انٹلیکچوئل پراپرٹی جو آئی پی رائٹس جنہیں کہتے ہیں ان کی چوری کر رہا ہے, اور اپنی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کی سبسڈیز دے رہا ہے, عالمی مارکیٹ میں ڈمپنگ کر رہا ہے. تو اس وقت امریکہ جو ہے, امریکی چینی تجارت جو ہے, اس کا خسارہ $419 بلین سالانہ تھا, جو ٹرمپ کے مطابق جناب کہ یہ ہماری ساری کی ساری ملازمتوں کو قتل کر رہے ہیں, دفن کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. اور خاص طور پر مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس میں, جہاں 2001 سے 2018 تک امریکہ نے 5 ملین سے زیادہ نوکریاں ان کی کم ہو گئیں, ختم ہو گئیں, جن میں سے 2.4 ملین صرف چین کی WTO میں شمولیت کے بعد سے کم ہوئی تھیں. تو ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی جو تھی دراصل, جو انہوں نے پہلی ٹرم میں بھی نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ فرسٹ, امریکہ فرسٹ, وہ یہ اس چین کے ساتھ اس ٹریڈ وار کا مرکز بنی. وہ چاہتے تھے کہ امریکہ دوبارہ صنعتی طاقت بنے, جیسا کہ سن 1950 اور 60 کی دہائیوں میں تھا, جب امریکہ دنیا کی 50% مینوفیکچرنگ کرتا تھا. اس لیے انہوں نے سیکشن 301 کے تحت جناب تحقیقات شروع کروا دی, اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ غیر منصفانہ تجارتی پریکٹسز ہیں, ان کی نشاندہی کی گئی, اور نتیجتاً ٹیرف عائد ہو گئے. ایک ایسی حکمت عملی جو اقتصادی جنگ کا اعلان تھی. یہ نہ صرف پیسوں کا معاملہ تھا بلکہ طاقت کا کھیل بھی تھا. چین جو دنیا کی فیکٹری کہلاتا ہے, اس کا سپلائی چین نیٹ ورک پوری دنیا میں سب سے طاقتور ہے, جس میں 28% عالمی پروڈکٹس شامل ہیں, اسے کمزور کرنے کی ایک کوشش اور کاوش بھی تھی. ٹرمپ نے اپنا ایک ری شورنگ کا نظریہ دیا, جسے وہ کہتے تھے اٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا, جس طرح وہ کہا کرتے ہیں جوش اور جذبات میں آ کر. تو یہ ری شورنگ کا کیا تھا آئیڈیا, یہ تھا جناب کہ یہ ٹیرفز ہیں یہ لگا کر چینی اشیاء کو مہنگا کیا جائے, اور
جب وہاں کی اشیاء مہنگی ہوں گی تو لوگ امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، فیکٹریاں دوبارہ کھل جائیں گی، ملازمتیں واپس آ جائیں گی. لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف تھی اور کچھ پیچیدہ بھی تھی. معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپلائی چینز کو دوبارہ ترتیب دینا، یعنی خام مال، اجزاء، لاجسٹکس اور اسکلڈ مین پاور یعنی ہنرمند مزدوروں کی نئی ایک چین بنانا، زنجیر بنانا، یہ اربوں ڈالر اور سالوں کی سرمایہ کاری مانگتا ہے. مثال کے طور پر ایک سادہ سمارٹ فون بنانے کے لیے 500 سے زائد اجزاء درکار ہوتے ہیں، جن میں سے 70% چین سے آتے ہیں. اس کے اوپر بہت سے مطالعے ہوئے ہیں، بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں، جیسے پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس PIIE، ان کے مطابق پہلے جو ٹرمپ کا دور تھا اس میں ٹیرف سے امریکی مینوفیکچرنگ میں نیٹ جابز کی میں اضافے کی بجائے 1.4 لاکھ نوکریاں کم ہوئیں، کیونکہ مہنگائی ہو گئی تھی، درآمدی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی تھیں، جس نے دیگر شعبوں جیسے تعمیرات اور آٹو انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچایا. دوسرا، یہ جنگ جو ہے یہ صرف تجارتی نہیں تھی، یہ جیو پولیٹیکل بھی تھی. تائیوان، جنوبی بحیرہ چین اور ٹیک کی دوڑ میں بھی تناؤ مزید بڑھا. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں ادوار میں کیا کیا کہانیاں ہوئیں. یہ تو ایک چھوٹا سا پریمائز تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور، معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ٹرمپ کی جو پہلا دور تھا 2014 سے 2017 تک، وہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ٹرمپ نے یکے بعد دیگرے ایک یلغار شروع کی چین کے اوپر، اور اس کے انہوں نے ڈیفرنٹ توجیحات بھی پیش کی. سب سے پہلے معاملہ کچھ ہوا جناب کہ مارچ 2018 میں سیکشن 2032 کے تحت قومی سلامتی کا حوالہ دے کر سٹیل پر 25% اور ایلومینیم پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا. یہ ٹیرف ایسا نہیں تھا کہ صرف چین پر تھے، یہ عالمی تھے، انہیں سب پہ لگایا، جو کہ چین سمیت کینیڈا، میکسیکو، یورپ اور برازیل جیسے ممالک پر بھی لگے. مگر چین کے لیے یہ خاص طور پر نقصان دہ تھا، کیونکہ چین سٹیل کی ڈمپنگ یعنی کہ کم قیمت پہ سیلنگ اور امریکی مارکیٹ کو یہ متاثر کر رہا تھا. لیکن یہ صرف چین پر نہیں تھا، یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ سب پر تھا، لیکن چین اس پہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ چین چوتھا بڑا سٹیل کا ایکسپورٹر تھا، اور تقریباً 2.9 ملین ٹن سالانہ، جو کل امریکی درآمدات کا 2 سے 3% ہے، وہ یہ ادھر برآمد کیا کرتے تھے. ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ جی چینی سٹیل جو کہ سبسڈائزڈ ہے، وہ امریکی سٹیل انڈسٹری کو تباہ کر رہی ہے، جو پہلے ہی 80% صلاحیت پر کام کر رہی تھی. اب جب یہ ٹیرفز لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ مثبت ہوا. امریکی سٹیل کمپنیاں جیسے نیوکور اور US سٹیل تھی، ان کو فائدہ پہنچا، ان کے شیئرز کی قیمت میں 20 سے 30% اضافہ ہوا، اور تقریباً 8,000 نوکریاں نئی پیدا ہوئیں. مگر صارفین کے لیے مشکلات ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ جو اینڈ پروڈکٹس ہیں ان کی لاگت بڑھ گئی، واشنگ مشینز 12% مہنگی ہو گئیں، اور مجموعی طور پر امریکی خاندانوں پر $900 سالانہ کا بوجھ بڑھ گیا. اس کے فوراً بعد جولائی 2018 میں سیکشن 301 کے تحت $34 بلین کی چینی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کیے گئے. یہ خاص طور پر چین پر تھے، جن میں مشینری تھی، الیکٹرانکس تھا، صنعتی اجزاء تھی، یہ سب کچھ شامل تھا. ٹرمپ نے کہا چین ہمیں لوٹ رہا ہے اور اب ان سے اپنا حق واپس لینے کا وقت آ گیا، یعنی ساڈا حق ایتھے رکھ. ستمبر 2018 میں مزید $2,000 بلین کی اشیاء جیسے کیمیکلز، پلاسٹکس، فرنیچر، اور 2019 میں $300 بلین کی صارفین کی اشیاء جن پہ کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس، کل $360 بلین کی چینی درآمدات متاثر ہوئیں، جو کل چینی درآمدات کا 60%. وجوہات میں آپ کو جیسے بتایا. اس کے علاوہ ایک اور جو الزام لگا وہ یہ تھا کہ جی IP کی چوری، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، انہوں نے کہا کہ ان کی چوری کی جاتی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو $225 سے $600 بلین کا سالانہ نقصان کر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا جی زبردستی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، امریکی کمپنیوں کو چین میں انویسٹمنٹ کرنے پر اپنے ٹیک شیئر کرنے کا دباؤ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے یہاں پر چیز بنانی ہے تو آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور یہاں پر آپ اس چیز کو بنائیں. تو یہ ایک بہت بڑا الزام تھا. پھر سبسڈیز تھی، پھر چین کی میڈ ان چائنا پالیسی تھی، اس نے بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. پھر ٹیک سیکٹر جس میں AI تھا، سیمی کنڈکٹرز تھے. ٹرمپ انتظامیہ نے
انویڈیا اور AMD اور انٹیل جیسی کمپنیوں کی AI چپس کی برآمدات پر سخت کنٹرول لگا دیا ان پر. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, ایک لسٹ دے دی. پھر مئی 2019 میں ہواوے کو انٹری لسٹ میں ڈال دیا جو امریکن ٹیکنالوجی کی برآمدات کو روک دیتا ہے. انویڈیا کے A100 جیسے چپس جو ہیں یہ AI ٹریننگ کے لیے بہت ضروری ہیں. A100 سب سے سمارٹسٹ, سب سے کمپلیکیٹڈ اور سب سے ٹاپ آف دا لائن سوفسٹیکیٹڈ چپ ہے جو انویڈیا بناتا ہے, اور یہ آپ کے AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جناب یہ چائنا کو نہیں مل سکتا. تو اس کی وجہ سے ان کو پھر اس کے اوپر, لیکن اس کے لیے بہانہ کیا بنایا گیا, کیونکہ جی یہ قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ چین اسی AI کو جو یہ اس کے A100 کے تھرو ٹرین کرے گا ان کو فوجی ہتھیاروں میں استعمال کر سکتا ہے, اور اس وجہ سے یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین کا جو AI پروگرام ہے, جیسے نیشنل AI پلان تھا, وہ سست روی کا شکار ہو گیا. اور ہواوے کا جو سمارٹ فون مارکیٹ شیئر ہے وہ 20 سے 50% گر گیا, کم ہو گیا, جبکہ امریکہ نے TSMC, تائیوان اور انٹیل کو $52 بلین کی سبسڈی دے دی. ٹرمپ کا مجموعی طور پر دیکھیں تو پہلے دور میں جو ریشورنگ کا نظریہ تھا وہ بہت چمکا, اور فیکٹریاں واپس لگائیں گے. انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پر فوکس کریں گے, یہاں پر دوبارہ سے امریکہ جو ہے وہ اسی طریقے سے پوری دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب بن جائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ یہ سارے کے سارے اقدامات کیے, ٹیرفس لگائے, اور آف کورس اس کے پیچھے ایک بہت بڑی یہ حکمت عملی بھی تھی جس میں جیو پالیٹکس بھی شامل تھی. یہ سب چیزیں اس کا ایک حصہ تھیں, لیکن ان کا جو پلان تھا وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں, جس کا کہ سارے کا سارا بوجھ صارفین پر پڑنا شروع ہو گیا. 2019 میں کچھ پروڈکٹس ویتنام شفٹ کی گئیں, جیسے کہ ریشورنگ ہے کہ اس کو وہاں سے چائنا سے شفٹ کیا جائے, مگر مکمل ریشورنگ نہیں ہو سکی. لاگت 20 سے 30% الٹا بڑھ گئی. 2020 کے فیز 1 ڈیل ہوئی, اس نے اس ٹریڈ وار کو تھوڑا سا تھاما, اس کو پاز کیا. چین نے امریکی زرعی مصنوعات یعنی کہ سویابین اور کارن کی $200 بلین خریداری کا وعدہ کیا, لیکن بدقسمتی سے کووڈ آ گیا, اور کووڈ کی وجہ سے خسارہ کم نہیں ہو سکا. 2020 میں $310 بلین خسارہ رہا. اب یہ سب کچھ ایک سبق دیتا تھا کہ تجارت کی جنگ آسان نہیں ہے, یہ لمبی اور مہنگی جنگ ہے. اب یہ تو پہلا دور ٹرمپ کا گزر گیا. اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے دور کے اندر ٹرمپ نے کیا کیا. ٹرمپ کا جو دوسرا دور صدارت ہے وہ 2025 میں شروع ہوا. اس میں تجارتی جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی. وہ ایک چنگاری جو خاک میں کہیں پنہاں تھی وہ پھر سے شعلہ بن گئی. جنوری 20 2025 کو حلف برداری کے فوراً بعد ٹرمپ نے انتخابی وعدے نبھائے, اور نبھاتے ہوئے انہوں نے 60% ٹیرف کا اعلان کیا. چین کو انہوں نے کہا کہ جی سزا دو, وی ول پنش دیم, اور امریکہ کو بچاؤ. تاہم ہوا کچھ اس طریقے سے کہ پھر ٹرمپ نے جو ٹیرف وار شروع کی تو اس سے کوئی بھی نہیں بچا, اس کی زد میں سب کچھ آ گیا. لیکن چین اسپیسیفک بات کروں ٹائم لائنز کے ساتھ تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 4 فروری 2025 کو تمام چینی درآمدات پر 10% اضافی ٹیرف, جو فینٹنل کا بحران جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی نیشنل ایمرجنسی ہے, اس کو نیشنل ایمرجنسی قرار دیا, اور یہ قرار دے کر انہوں نے عائد کر دیا. ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ چین فینٹنل کی پیداوار اور برآمد کا مرکزی ذمہ دار ہے, جو 2024 میں 1 لاکھ امریکی اموات کا باعث بنا ہے. یہ ایک دہشت گردی ہے, اور یہ ٹیرفز خاص طور پر کیمیکلز اور فارماسیوٹیکل پر لگائے گئے. اور 27 فروری کو فینٹنل سے متعلق جو ٹیرفز ہیں ان کو مزید بڑھا دیا گیا اور ان کو 15% تک کر دیا گیا, جبکہ چین اس بات کا انکار کرتا رہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر اپریل 2025 میں ریٹیل کیوریٹری ٹیرفز کا اعلان کیا گیا, اور یہ چین کی کرنسی یوان کی قدر کم رکھنے کی پالیسی پر مبنی تھا جو امریکی برآمدات کو نقصان پہنچا رہی تھی. 10 اکتوبر 2025 کو جب چین نے نایاب زمینی دھاتوں یعنی کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر کنٹرول بڑھایا تو ٹرمپ نے 100% ٹیرفز کی دھمکی دے دی, خاص طور پر EVs اور الیکٹرانکس پر, اور کل جو موجودہ 20% پرانے ٹیرفز کے ساتھ ملا کر 54% تک پہنچ گئے ٹیرفز,
جو بعد میں 57% تک بڑھے، اور وجوہات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کثیر الجہتی ہیں، فینٹنل ہے جو ایک اوپیڈ ہے، اس کے بحران تھا، تجارتی خسارہ تھا جو 2024 میں $400 بلین تھا، اور اس کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی چوری تھی، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اب بھی جناب اس کے اوپر $500 بلین کا سالانہ نقصان ہے۔ قومی سلامتی کی بات تھی، جیسے کہ تائیوان اور سمندری تنازعات تھے، اور ٹرمپ کہتے تھے کہ جی ہم ری شورنگ کریں گے، مینوفیکچرنگ واپس لے کر آئیں گے۔ اور پہلے دور میں سٹیل، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 10,000 نوکریاں ملی، مگر چیلنجز اس دفعہ بڑھ گئے تھے، کیونکہ سپلائی روٹس کی جو ری ڈیفائننگ ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، نئے پورٹس چاہیے ہوتے ہیں، ریلوے لائنز چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو اسکلڈ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں، اور اس میں بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے۔ اکانوفیکٹ اور بروکنگز انسٹیٹیوٹ، وہ ان کے مطالعے کے مطابق ٹرمپ کے پہلے دور میں جو نیٹ جابز ہیں، جو مینوفیکچرنگ جابز ہیں، وہ 75,000 کم ہوئی تھی، کیونکہ ٹیرف سے ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جو ہیں، آٹو ہے، تعمیرات ہیں، وہ مہنگی ہو گئی تھی، ان کی لاگت بڑھ گئی تھی۔ پھر ایک کار بنانے کی جو لاگت ہے وہ $1,000 بڑھ گئی تھی، اور اب 2025 میں الیکٹرانکس 10 سے 20% مہنگی ہیں، انفلیشن 2.5% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور صارفین کی جیب پر $1,200 سالانہ بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پر والمارٹ نے چینی کپڑوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں، جو غریب خاندانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ ٹیرفز سیاسی بھی ہیں، جیسے کہ مڈ ویسٹ اسٹیٹس میں ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے، مگر عالمی طور پر اس سے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ جب ہوتا ہے، ایک ٹریڈ وار ہوتی ہے، اور دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں ایک دوسرے کے خلاف ایک کھلے عام اعلان جنگ کر دیتی ہیں، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری دنیا کی معیشت پر، عالمی معیشت پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو تجارتی جنگ ہے، اس نے عالمی معیشت کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جہاں ہر جھٹکا لہروں کی صورت میں پھیلتا رہا۔ چین جو ہے وہ سپلائی چینز کا 28% کنٹرول کرتا ہے، یعنی عالمی پروڈکشن کا 1/4 حصہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ الیکٹرانکس میں 70% ہے، فارماسیوٹیکل میں 80% ہے، اور آٹو پارٹس میں 60% ہے۔ یہ اعداد و شمار ورلڈ بینک اور UNCTAD کے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹیرف سے امریکی درآمد کنندگان کو اضافی لاگت پر وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک چینی کنٹینر جو $5,000 کا تھا، اب $7,000 کا ہے۔ یہ لاگت صارفین تک پہنچتی ہے، مڈل مین اس لاگت کو برداشت نہیں کرتا، اینڈ میں یہ لاگت آپ کے ایک غریب آدمی کو، ایک صارف کو دینی پڑتی ہے۔ 2025 میں CPI 3.5% تک پہنچ گیا۔ IMF کے مطابق 2018 سے 2020 کی جنگ سے عالمی GDP 0.5% کم ہوا، جو $450 بلین کا نقصان بنتا ہے۔ 2025 میں نئے ٹیرف سے گلوبل ٹریڈ 2 سے 3% سکڑ گیا۔ چین نے جواب میں امریکی سویابین جو برازیل کو شفٹ ہوا، اور بوئنگ طیاروں پر 25% ٹیرفز لگائے، جس سے امریکی کسانوں کو $10 بلین کا نقصان ہوا۔ کمپنیاں جیسے ایپل جو 95% آئی فونز چین میں بناتی ہیں، اور ٹیسلا جو شنگھائی گیگا فیکٹری میں اپنا سامان بنا رہی ہے، اپنی گاڑیاں بنوا رہی ہے، اس نے سپلائی چین کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی۔ ویتنام میں 20% شفٹ کیا، بھارت میں 10%، مگر لاگت 15 سے 20% مزید بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ وقت بھی مزید لگا، تاخیر علیحدہ ہونے لگی۔ شپنگ 20 دن اس میں تاخیر ہونی شروع ہوگی، 20 سے 40 دن کی تاخیر ہونی شروع ہو گئی۔ آپ اپنے گولز کو میٹ نہیں کر رہے تھے، آپ اپنے آرڈرز ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر سک رہے تھے۔ پھر جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں سے کچھ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے ویتنام ہے، اس کے GDP 8% بڑھا ہے۔ بھارت مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی وہ 15% اوپر گئی ہے، مگر مجموعی طور پر ایک عدم استحکام ہے۔ سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہیں۔ ڈاؤ جونز 5% نیچے آئی، شنگھائی کمپوزٹ 7% نیچے آئی، انویسٹمنٹ 10% کم ہوئی، اور کووڈ کے بعد کی جو بحالی تھی، جو ایک واپس ریکوری کا سفر تھا، وہ رک گیا۔ لاجسٹکس متاثر ہوئی، جہاں چین کی پورٹس جیسے شنگھائی ادھر 30% عالمی کنٹینرز وہ ہینڈل کرتی ہے، وہاں پر بھی چیزیں ایک گراوٹ کی طرف، ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ساؤتھ میں دیکھی گئیں۔ ری شورنگ کا خواب جو ٹرمپ نے دیکھا تھا، وہ خوبصورت تو بہت ہے، مگر عملی طور پر وہ ناممکن ہے۔ سپلائی روٹس کی ری ڈیفائننگ ہے، خام مال سے لے کر فینٹنل پروڈکٹ،
سالوں سے، اور $1 ٹریلین اس میں لگتے ہیں، تو تب کہیں جا کر کوئی معاملہ سیدھا ہونے کی طرف آتا ہے۔ امریکہ نے چپس ایکٹ سے 50 بلین سیمی کنڈکٹرز کے لیے دیے، مگر 2030 تک چین کی 60% صلاحیت برقرار رہنے والی ہے۔ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، یہ جنگ اس نے غریب ممالک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ افریقہ، لاطینی امریکہ، یہاں پر فوڈ پرائسز جو ہیں وہ 15% بڑھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ چین کا جو سپلائی چین کے اوپر ہولڈ ہے وہ اتنا آسان نہیں توڑنا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جتنی مینوفیکچرنگ ہے، اگر آپ اس کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی سال چاہیے اور آپ کو خربوں ڈالرز چاہیے۔ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے چین نے اس کے اوپر رد عمل دیا، اس کا کیا اثر ہوا پوری دنیا کی معیشت پر، اور پھر کس طریقے سے یہ ٹرمپ نے یہ جو سفر کیا ہے اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے ایشیا میں، یہ کس طریقے سے چلی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں امریکہ کی معیشت پر، چین کی معیشت پر اور دنیا کی معیشت پر۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔